الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں اس باب کے تعلق سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3904 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، فقالا، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا، ان عبدا خیر اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور فرمایا، یقین اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا سے اس کی زیب و زینت جو لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ تو آپ بیان فرماتے اس بندے نے اپنے رب والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یعنی آپ نے ایسے ایک بات کہی کہ ایک بندے کو ایسا آفر ملا ہے کہ اگر چاہے تو دنیا میں اس کو عیش و آرام کی زندگی دے دی جائے، اور اگر چاہے تو اس کو اللہ کے پاس بلا لیا جائے اور اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کے لیے وہ دے دیا جائے۔ کہہ رہے لیکن اس بندے نے کیا کیا، اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیا کہ نہیں صاحب آخرت چاہیے، دنیا چھوڑو۔ کہہ رہے یہ بات جب آپ نے کہی فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رونے لگے۔ ایک عام سی بات تھی، آپ ممبر میں بیٹھ کے فرما رہے تھے ایک بندے کے لیے، اس میں نام آپ نے کسی کا نہیں لیا کہ ایک بندے کو ایسا آپشن ملا ہے، چاہو تو دنیا میں عیش والی زندگی لے لو تھوڑی، اور اگر چاہو تو آخرت میں آ جاؤ، ہاں بڑھیا والی زندگی لے لو۔ تو اس بندے نے آخرت والی زندگی کو لے لیا ہے۔ یہ بات ہے جیسے آپ نے بیان کیا، ابو بکر رونے لگے اسی محفل، صرف وہ بکر رو رہے اور باقی کوئی نہیں۔ کہہ رہے ہیں وقالا فدیناکا بآبائنا وامہاتنا، رو بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں۔ فعجبنا لہو، ابو سعید خدری راوی بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کون سی بات ہے بھائی، اس میں رونے کی کیا بات؟ بظاہر تو یہی ہے، لیکن ابو بکر کی جو سمجھ تھی نا وہ بہت ہائی لیول کی تھی۔ ہوتی نا سمجھ، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مطلب قرآن پڑھ لیے، حدیث پڑھ لیے، علم الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ کسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے طلب پیدا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تلاشتا ہے، مانگتا ہے، سمجھ باریکیاں اسے وہ ملتی ہے۔ تو ابو بکر وہ فہم ان کو ملی تھی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام وہ سمجھ ایک عام سی بات ہے، کسی بندے کو ایسا آفر ملا ہوا ہے۔ تو اب جب ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا اور اس طرح کے جملے بیان کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کو بڑے تعجب ہوا کہ یہ کون سی بات ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ یخبر رسول اللہ سے وقال الناس انظروا الى هذا الشیخ، تو لوگوں نے کہا ان بزرگ کو دیکھو۔ ابو بکر اس وقت عمر بھی ہو گئی تھی، تو کہا اللہ کے رسول ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس پر ان بزرگ کو دیکھو، رونا آ رہا ہے۔ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عندہ۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول تو ایک بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جس کو اختیار دیا گیا کہ چاہو دنیا کی زیب و زینت لے لو اور چاہو اپنے رب کے پاس والی چیز لے لو، تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا۔ تو اس پر رونے کی کیا بات ہے؟ اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اور اس پر ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، حقیقت یہ ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایک بندے کو ایسا اختیار ملی ہے۔ تو صحابہ تو نہیں سمجھ سکے، لیکن ابو بکر سمجھ گئے
کہ وہ بندہ کون ہے. اسی کو بولا جاتا فہم، باریکی. لوگ تو ترجمہ پڑھ پڑھ کے مٹھی بن رہے ہیں. یہاں حالات تو ایسے ہے کہ 10 سال 18 سال جو چٹائی میں پڑھ کے آتا ہے نا، وہ بھی بسا اوقات راسخ علم نہیں ہو پاتا ہے. ایک صاحب ایک دن کہہ رہے تھے آپ لوگ کہتے ہو بیڑی پینا حرام، تمباکو کھانا حرام، سگریٹ پینا حرام. ہم نے تو پورا قرآن ترجمہ سے پڑھ لیا، کہیں نہیں نام آیا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے. تو ہم نے کہا اگر ترجمہ پڑھنے سے ایسے علم آ جاتا تو مدرسوں میں بیچارے جو 10 سال 18 سال چٹائیاں گھستے ہیں، کھانا صحیح نہیں ملتا، روٹیاں نہیں صحیح ملتی ہیں، بوٹیاں نہیں صحیح ملتی ہیں، وہ اتنی قربانیاں کیوں دیتے؟ تو ایسے ہی علم نہیں بھائی، پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ خوب پڑھو، مطالعہ کرو، اسٹڈی، لیکن مفتی بننے کی پرمیشن نہیں کہ آپ ترجمہ پڑھ پڑھ کے مفتی بن جاؤ. ایسے علم نہیں آتا ہے. تو علم فہم ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے. آپ یہی آپ سمجھ لیں کہ دیگر صحابہ کرام بھی سمجھ کو نہیں سمجھ سکے اور ابو بکر سمجھ گئے. تو ہر ایک کا ایک فہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایک چیزیں دیتا ہے. ایک بندہ 10 سال محنت کرتا ہے، اس کو بھی کبھی بس اوقات اتنا مضبوط علم نہیں حاصل ہو پاتا ہے، اور دنیا کے لوگ بس مطالعہ کر کر کے مفتی بن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو اختیار دیا گیا، لیکن یہ چیز دیگر صحابہ نہیں سمجھ سکے اور اللہ کے رسول اور ابو بکر سمجھ گئے. کہہ رہے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ. راوی بیان فرماتے ہیں ابو بکر کی ہستی تو وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتی تھی، سمجھ تھی، فہم ان کو تھی. آگے کہہ رہے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ میرے اوپر صحبت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر یہ احسان ہے تو ابو بکر کی احسان. صحیح سی بات. ابو بکر نے تو ساری قربانیاں دی، ٹائم دیا، وقت دیا، مال قربان کر دیا، ساری قربانیاں دی. تو آپ آخری وقت میں کرتے ہیں جب آپ کی زندگی کا آخری دور ہے کہ مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان میرے اوپر ہے تو ابو بکر کا احسان. وہ اس میں میسیج بھی ہے، کیونکہ آپ دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو کوئی آگے آنا چاہیے نا. تو آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی کون ہے جو آگے بڑھ کے اس چیز کو سنبھالے گا، اور اس سے واضح پیغام تو نیچے آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَخَصْتُ أَبُو بَكْرٍ. اگر مجھے خلیل اپنی امت میں سے کسی کو بنانے کا اختیار ملتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، خلت، بہت ہی انتہائی، جیسے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو کہہ رہے اگر کسی کو بنانے کی پرمیشن ملتی تو ابو بکر کو بناتا. اللہ خلت الاسلام، ہاں اسلام کا جو رشتہ ہے وہ تو باقی ہے. آگے کہہ رہے ہیں لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. لوگوں یاد رکھو، مسجد نبی کی طرف کسی کا دروازہ کھلا نہیں ہونا چاہیے سوائے ابو بکر. یہ اور میسج ہو گیا کہ بھئی ابو بکر کی اسپیشل یہ پرمیشن اسی لیے مل رہی ہے کہ نبی کے نہ رہنے کے بعد مصلی اور ذمہ داری یہی سنبھالیں گے. وہ دروازے کا معاملہ ہے کہ مسجد نبی کے آس پاس میں بہت سارے گھر تھے، صحابہ کرام رہتے تھے، تو ہر ایک نے اپنا چھوٹا چھوٹا دروازہ بنا رکھا تھا کہ جلدی سے وہ مسجد میں آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے. سہولت کے اعتبار سے نبی کی زیارت کرنی ہو تو آ جاتے تھے. تو آپ نے سمجھا کہ یہ تھوڑا بند ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا سب کے دروازے بند کرو، کسی کا نہیں کھلا رہنا چاہیے. صرف کھلا رہے گا تو ابو بکر کا رہے گا. یہ کہہ سکتے تھے نا، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، ایک میسج ہے کہ بھائی وہ آگے آ کر ذمہ داری سنبھالیں گے تو ان کو آنے کے لیے اسپیشل راستہ تو ہونا چاہیے نا، رعایت تو ہونی چاہیے نا. امام بنے گے کیسے آئیں؟ تو یہ کھلا رکھ کر کے گویا میسج دیا تھا کہ میرے بعد اگر اس مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑے ہوں گے. کہ ابو بکر کی مطلب فضیلت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ فہم، سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو ایسے نہیں مل جاتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.